نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کی تفسیر جاری ہے۔ رکو نمبر 2 کی پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس عہد کیسے ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا وعدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں عہد توڑنے کی برائی کا ذکر تھا کہ عہد کی وفا دین کا ایک اہم عمل ہے، اس لیے بچا جائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اگر کفار نے عہد توڑ دیا ہے اور اس پر عمل میں پہل کر لی ہے تو اب وہ عہد تمہارے لیے بھی قابل وفا نہ رہا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایمانداروں اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ حدود حرم شریف میں ہوا تھا، جو نہایت ہی قابل احترام مقام ہے۔ اس معاہدے کی پاسداری بھی بہت ہی ضروری تھی۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے کفار اس عہد کی بے وفائی کریں اور توڑ دیں تو تم پر بھی اس کا پورا کرنا لازم نہ رہا۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے عہد و پیمان کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اعتبار ہی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو عہد توڑنے میں دیری نہیں کرتے۔ ایسے عہد کی تکمیل تمہارے ذمے بھی نہ رہی کہ انہوں نے عہد توڑنے میں پہل کر لی ہے۔ ہاں، جن مشرکوں بنی زمرہ وغیرہ سے تم نے مکہ مکرمہ کے پاس عہد کیا تھا اور انہوں نے اب تک اس کی خلاف ورزی نہیں کی، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہے تم بھی قائم رہو، کہ عہد کا پورا کرنا تقویٰ ہے اور وعدہ پورا کرنے والے مومنین متقی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر کفار نے عہد توڑ دیا تو اب مسلمان بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ مسلمان مجرم نہیں ہے، مجرم وہ کفار ہیں۔ اگر کفار عہد پورا کرتے ہیں تو مسلمانوں پر لازم ہے وہ بھی وفا کریں، وہ بھی پورا کریں۔ ایمانداروں کی میثاق کے دن اپنے رب سے وعدہ کیا تھا جو نبھایا، کفار نے وہ وعدہ بھی توڑ دیا۔ دنیا کے وعدے کیا وہ لوگ نبھائیں گے جب وہ وعدہ ہی انہوں نے توڑ دیا۔ اور آیت مبارکہ میں استقامت کی عظمت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ استقامت بہت ہی بڑا اہم حسین عمل ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں استقامت کی عظمت کا ذکر اس طرح ملتا ہے، جن لوگوں نے عہد کیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے رہ گئے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی عظمت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ تم سے کیے گئے وعدوں کا پاس کریں۔ وہ صرف تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ پہلی آیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان مشرکین سے جہاد کریں جو اپنے وعدے توڑ بیٹھے تھے، اور اس آیت مبارکہ میں جہاد کرنے کی وجہ فرمائی گئی کہ ان لوگوں کا یہ حال اگر موقع پائیں تو تمہاری قطعی طور پر کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ اگر ان کا یہ حال ہے تو تم بھی میدان جہاد میں اترو اور قتال کرو۔
اس ارشاد کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ ایک موقع پر ابو سفیان نے تمام عرب قبیلوں کو کھانے پر جمع کیا اور ان سب کی جو ہے وہ پرتکلف دعوت کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف تقریر کی، نقائص بیان کیے، اپنے خلاف مسلمانوں کی جنگوں کا جو ہے وہ ذکر کیا اور سب کفار سے کہا کہ مسلمانوں سے جتنے معاہدے کیے گئے ہیں سب کو توڑ دو اور متفق ہو کر ایسا حملہ کرو کہ مسلمانوں کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ مسلمان تمہارے باپ داداؤں کی دین کی توہین کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اشتروا بآیات اللہ۔ کفار مسلمانوں سے جنگ کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو اہمیت دی ہے اور آخرت کی عظیم نعمتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ قرآن مقدس نے ان کے اس عمل کو خریدنے سے تعبیر کیا۔ خریدار اچھی چیز کو خریدنا پسند کرتا ہے، انہوں نے دنیا کو پسند کیا۔ ایمانداروں کو بد عہد مشرکین کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ تم ان کے قتال سے کس طرح بچو گے؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے کسی تعلق، کسی رشتہ داری کا قطعی لحاظ نہیں کریں گے اور تم سے جنگ میں مصروف ہو جائیں گے۔ جب وہ تمہارے قبضے میں ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ نرم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں غصہ غیظ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے، معمولی مفاد پر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سے فائدے کے لیے وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، یعنی فرمان الہی، عہد، مواعید کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی اسلام کے دشمن اور لوگوں کو بھی دشمن بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ لوگ عہد کی پابندی کرتے تو کیا بعید تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق مل جاتی۔ ان کی بے وفائی، مسلمانوں سے دھوکہ بہت ہی برا کام ہے۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے حکمرانوں کی یہ زبردست کوتاہی اور غلط فہمی ہے کہ کوئی غیر مسلم ملک پاکستان کا وفادار ہو جائے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بھی رشتہ دار، تعلق دار کی پرواہ نہ کریں۔ اگر ماں باپ بھی خدا اور اس کے رسول کے خلاف کہیں تو ان کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کی فطرت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ زبان کے میٹھے ہوں گے مگر دل کے بدترین دشمن ہوں گے۔ ان کے اس مکر و فریب سے بچو، اور آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کفار کی اکثریت بد عہد، بد عمل، بد کردار ہے، ان سے بچو۔ اکثرہم فاسقون، اس کی نص یہ واضح دلیل ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو وفا عہد چاہتے تھے مگر دوسروں کے مقابلے میں ان کی بات نہ چل سکی۔ آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا، نہ کسی وعدے کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار اور مشرکین کی سنگ دلی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے کسی عہد و پیمان کا احساس نہیں کرتے، جو ہی انہیں موقع ملتا ہے جنگ و جدال میں شروع ہو جاتے ہیں اور سارے تعلقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور کفار کا یہ انداز صرف عہد توڑنے والوں پر ہی موقوف نہیں ہے۔ کوئی بھی کافر کسی مسلمان، کسی مومن کے ساتھ حسن سلوک کا قائل نہیں، اسے قرابت داری کا پاس نہیں۔ یہ لوگ ہر قسم کی حد پھاند جاتے ہیں اور ایمانداروں سے قتل و غارت، ان سے لوٹ مار کو اپنا بہترین مشغلہ سمجھتے ہیں، اور جب کبھی کسی بھی مسلمان پر غلبہ مل گیا تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے کبھی بھی وفا کی امید نہ رکھنا۔ ایسی صورتحال میں اگر ان سے تمہاری جنگ ہو جائے تو تم مجاہد ہوگے، تم شہید ہوگے، تم غازی ہوگے۔ مفسد اور فتنہ باز وہی ہوں گے جنہوں نے بے وفائی کی۔
ہاں اگر یہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کے معتقد ہو جائیں، ان احکام کو فرض جان لیں اور ان کاموں پر عمل کا مضبوط جو ہے وہ ارادہ کر لیں، تو ان کے سارے گزرے ہوئے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ایمان کے ساتھ ہیں، ہم علم والوں کے لیے تفصیلی احکام بیان کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے عہد توڑنا، بے وفائی کرنا یہ کفار کا مشغلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مشغلہ نہیں ہے، یہ کفار کا مشغلہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے بچنا ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے یہ، اور عہد و پیمان کا احسان کرنا چاہیے۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، احکام فرائض کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ہم غور کرتے جائیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کفار کے طریقہ کار ہم میں تو نہیں پائے جاتے، ہم غور کریں۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کافر اسلام قبول کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اخلاص، پیار، محبت کا معاملہ کریں، کہ اب یہ دونوں ایک ہی دین پر ہو گئے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ نماز، زکوٰۃ کے پابند ہو اور اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کریں تو وہ مسلمانوں کے زمرے میں ہی شامل ہوں گے، اگرچہ ان کے دل خراب ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین اسلام پر طعن کریں تو تم کفر کے سربراہوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ رک جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا اور پہلی مرتبہ جنگ کی ابتدا انہوں نے ہی کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں کفار کی توبہ کا ذکر تھا، ان آیات مقدسہ میں ان کفار کا ذکر ہے جو توبہ نہ کریں، اسلام کے خلاف زبان درازی کریں، اور ایسے لوگوں کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ ان سے لڑو۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ مکہ مکرمہ کے سربراہ کفار ابو سفیان، حارث، سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے دیگر ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اس قدر تنگ کیا کہ آپ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کا ایک سبب حضرت مجاہد نے اور بھی بیان کیا ہے کہ یہ آیات مبارکہ روم اور فارس کے کفار کے متعلق نازل ہوئی، اور ایک روایت میں اس طرح ملتی ہے کہ یہ آیات آئندہ قیامت کے قریب کفار کے متعلق نازل ہوئی جو دجال کے معاون ہوں گے، اور اس آیت مبارکہ میں کفار کی بری عادت عہد توڑنے کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ مومن کیے گئے عہد کی ایفا کرتا ہے، وعدہ کر کے توڑنا اسلامی ہدایات کے سخت خلاف ہے۔ قرآن مقدس نے ایک مقام پر عہد کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، عہد توڑنے پر قیامت کو جواب طلبی ہوگی۔ کفار کی دوسری کبھی حرکت کا اس طرح ذکر ملتا ہے، وہ دین اسلام میں طعنہ زنی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اسلامی نظریات کو برا کہنا، اسلامی عقائد پر طنز کرنا، قرآن حکیم پر زبان درازی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر طعن کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان تمام جرائم سے بڑا جرم ہے، اور باقی گناہ تو توبہ سے مٹ جائیں گے مگر حضور کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر امام مالک اور فقہاء حنفیہ کا یہی موقف ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے مسلمان ریاست میں رہنے والے کفار کو دین اسلام پر طعن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں کوئی اسلامی مسئلہ علم تحقیق کے لیے بیان کریں تو جائز ہے۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا لعلہم ینتہون، یہ جنگ کیوں ہو تاکہ وہ رک جائیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ اسلام میں جہاد کا حکم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، رکنے کے لیے ہے، قتل و غارت اور انتقام کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کفار سے لڑو،
انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور شفا دے گا ایمانداروں کے سینوں کو اور ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایمانداروں کو جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ جہاد کے بعد تمہیں فائدے کیا ہوں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب ہوگا، وہ ذلیل ہوں گے، ایماندار کامیابی سے نوازے جائیں گے، ان کی شکست سے مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے سے پہلے یمن کے کچھ لوگ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد جب اپنے وطن واپس ہوئے تو وطن کے لوگوں نے ان میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کی جو انہیں پسند نہیں آئی، اور ان نو مسلموں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے جن سے یہ لوگ نو مسلم سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی تکلیفوں پریشانیوں کا ذکر کیا، عرض کی کہ حضور کفار کی سازشیں، تکلیفیں، پریشانیاں حد سے بڑھ گئی ہیں اور برداشت سے باہر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، مطمئن فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، ان قریب یہ دکھ ٹل جائیں گے، تم خوش و خرم ہوگے۔ اور ہجرت کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ایمانداروں کو جہاد کا جذبہ شوق دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے صحابہ کرام سے جہاد کے کئی فائدے ارشاد فرمائے ہیں کہ تم جہاد کرو، اللہ کی طرف سے تمہیں کامیابیاں نصیب ہوگی، کفار کو تمہارے ہاتھوں عذاب ہوگا، دنیا کے عذاب کے علاوہ وہ آخرت میں بھی مبتلا عذاب ہوں گے، کفار تمہارے سامنے رسوا ہوں گے، ان کی عزت برباد ہوگی، قیدی ہو کر تمہارے سامنے ہوں گے، تم ان کے فیصلے کرو گے، تمہیں ان پر فوقیت ہوگی، تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے، اور ان کا کفر پر مرنا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ایمان پر موت شہادت ہے، اللہ کی رحمت ہے، کفار کی رسوائی، موت پر خوشی مسلمانوں کے لیے عظمت ہے، اسلام کی سر بلندی ہے۔ اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ آیت کریمہ کے اس آخری حصے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جہاد کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دشمنوں کے لوگ توبہ کر لیں گے اور انہیں اسلام کی توفیق ہوگی، وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کا غلبہ ظاہر ہوگا۔ فتح مکہ پر بہت سے لوگ رسوا ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام بھی ہوئے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو نمایاں نہیں فرمایا جنہوں نے مکمل طریقے سے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ایمانداروں کو جہاد پر تیار رہنے اور جہاد کا حکم تھا، فرمایا گیا تھا کہ جہاد کے ذریعے کفار رسوا ہوں گے، اور اس آیت مقدسہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد کے ذریعے منافقین ذلیل ہو کر مومنوں سے الگ ہو جائیں گے۔ کفار کی رسوائی کے بعد منافقین کی ذلت کا ذکر فرمایا گیا ہے جنہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور ان پر جہاد کا عمل گراں گزرا ہے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے اور جہاد فرض نہ کیا جائے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے ظاہر نہیں کیا۔ جو جہاد کریں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے مقابل ان کے دشمن کفار کو رازدار نہ بنا لیں، جہاد کی حالت میں ان کی جاسوسی نہ کریں، ایسے لوگ مخلص ایماندار ہیں، اور جو جہاد سے جی چرائیں یا جہاد میں جا کر جہاد کی خبریں کفار کو بتائیں اور جاسوسی کے کام انجام دیں، وہ منافقین ہیں۔ ایمان والو، یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تمہارے حالات سے بے خبر ہیں، ہم تمہارے حالات ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ تم کیا کر چکے ہو، تم کیا کر رہے ہو اور تم کیا آگے کرنے والے ہو۔ یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بوگے قیامت کے دن اٹھا لو گے،
ام حسب تم فرمایا، اس فرمان کو کا جو اشارہ ہے وہ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ مومن مشکل کاموں کو خندہ پیشانی سے انجام دیتا ہے، جبکہ کافر منافق مشکل کاموں سے جو ہے وہ کنی کتراتا ہے، جان چھڑاتا ہے کہ کسی طرح بچ جائے۔ اور آیت مبارکہ سے کفار اور مشرکین کو دوست اور رازدار بنانے سے منعت کا حکم واضح ہو رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جہاد کو گرا سمجھنے والوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے اور کسی آزمائش سے تمہارے دعویٰ کو آزمایا نہیں جائے گا، تو تمہارا یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ جب جہاد کے لیے بلائے جاؤ تو تمہیں خوشی سے اس میں شامل ہونا ہوگا اور اسلام کے لیے خدمات انجام دینا ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بھی کرنا ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ پر سورہ توبہ کے رکو نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنی کامیاب بندیوں میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چڑھنے والوں میں شامل کر لے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔